بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ القسم الاول فی المنطق، قسم اول منطق میں، قسم ثانی کس میں؟ الکلام۔ القسم الثانی فی التبعیات، ہدایت الحکمت میں اول ہے القسم الثانی فی التبعیات۔ یہ معقولات سے بحث کرتا ہے اور وہ محسوسات نفس الامریہ سے بحث کرتا ہے۔ تبعیات، تبعیات کو امور عامہ ہو یا فلکیات ہو یا عن سریات ہو، ٹھیک ہے۔ اور قسم ثالث پھر الہیات، وہاں سے کار رکھ جائے۔ القسم الاول فی المنطق، مقدمہ۔ علم نام ہے صورت معلوم کا، علم نام ہے صورت معلوم کا۔ یہ صورت اگر نسبت کی صورت ہو اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور اگر یہ صورت مفرد کی صورت ہو اس کا نام تصور ہے۔ زید قائم، زید موضوع مفرد ہے، قائم محمول مفرد ہے، قیام نسبت ہے۔ ذہن میں اگر قیام کی صورت آ جائے تو اس کا نام تصدیق ہے، اور اگر ذہن میں زید کی صورت آ جائے یا قائمون کی صورت آ جائے اس کا نام کیا ہے؟ تصور۔ اس لیے کہتے ہیں العلم ان کان اذعانا للنسبات، علم اگر یقین متعلق بالنسبت ہو فتصدیق، وإلا اگر متعلق بالنسبت نہ ہو بالمفرد ہو، نسبت نہ ہو، خواہ مفرد کے ساتھ ہو یا مرکب ناقص کے ساتھ ہو، فتصور، وہ کیا ہے؟ اب تصدیق کے دو قسم ہیں، بدیہی اور نظری۔ تصدیق بدیہی وہ ہے جو حاصل ہو بلا نظر بلا دلیل، یعنی اپنے حصول میں دلیل کا محتاج نہ ہو، جیسے الشمس مشرقتان، الشمس۔ اب اس کے اوپر علم جو ہے یہ موقوف محتاج الی دلیل نہیں ہے تو اس کو کہیں گے تصدیق بدیہی، اور اگر تصدیق اپنی حصول میں دلیل کا محتاج تھا تو اس کو کہیں گے تصدیق نظری۔ جس طرح العالم حادث تو یہ نظر کا محتاج ہے، پھر کہیں گے العالم متغیر والمتغیر حادث، اب نکل آیا العالم حادث۔ تصور کی بھی دو قسم ہے، ایک بدیہی اور ایک نظری۔ تصور بدیہی اس کو کہتے ہیں کہ وہ محتاج الی تعریف نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصوری بدیہی۔ جس طرح حرارت اور برودت، تو حرارت جو ہے تعریف کا محتاج نہیں ہے، وہ خود بخود محسوس ہوتی ہے۔ برودت محتاج الی تعریف نہیں ہے، خود بخود وجدان سے محسوس ہوتی ہے، اس کو تصوری بدیہی کہتے ہیں۔ تصوری نظری وہ ہے جو اپنی حصول میں تعریف کا محتاج ہو، جیسے جن۔ اب جن کیا ہے؟
جسم ناری یتشکل باشکال مختلفت، یہ تعریف ہو گئی. اب جن کی معرفت تصور حاصل ہوا، بات سمجھ میں آ گئی. تو تصدیق منقسم ہوا بدیہی نظری کی طرف، اور تصور منقسم ہوا، اور یہ انقسام جو ہے یہ بدیہی ہے. اس لیے مصنف کہتے ہیں وہ یقسمان، تصور و تصدیق تقسیم ہے، اور تقسیم بھی ضرورت بالبداہا، الضرورت والاکتساب بالنظر، بدیہی کو اور اکتساب بالنظر کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں؟ تو ابتدا سے سنو کہ علم نام ہے صورت معلوم کا. اس صورت کی صورت اگر نسبت ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ تصدیق. اگر اس صورت کی صورت مفرد ہے وہ تصور ہو. ٹھیک ہے. پھر تصدیق کی دو قسمیں، ایک بدیہی جو دلیل کا محتاج نہ ہو، الشمس مشرقۃ، النار محرقۃ، یہ ایسی تصدیقات ہے کہ اپنی حصول میں دلیل کی محتاج نہیں ہے. اور ایک تصدیق نظری ہے جو اپنی حصول میں دلیل کا محتاج ہے، جیسے العالم حادث، یہ ایک تصدیق ہے. اس کے لیے اب دلیل بیان کریں گے. العالم متغیر والمتغیر، اب متغیر نکالو، العالم حادث. تصور کی بھی دو قسم ہے، ایک بدیہی جو اپنی حصول میں تعریف کا محتاج نہ ہو، جیسے حرارت و برودت، اور ایک نظری جو اپنی حصول میں تعریف کا محتاج ہو، جیسے ملک. تو ملک کی تعریف کرنی پڑے گی کہ نورانی یتشکل باشکال مختلفت، یا جسم ناری یتشکل باشکال. اور یہ تقسیم تصور و تصدیق کا بدیہی و نظری کی طرف، یہ نفس تقسیم بدیہی ہے یا نظری ہے؟ بدیہی اس لیے کہتے ہیں وہ یقسمان، تصور و تصدیق منقسم ہے بالضرورت بالبداہا، الضرورت ضروری کی طرف، والاکتساب بالنظر، یہ اکتساب بالنظر کا معنی کیا، یعنی تصدیق جس کا اکتساب بن نظر کا معنی یہ ہے کہ آپ موضوع نتیجہ کو حالت نفس الامری ثابت کریں، اور حالت نفس الامری کے لیے حکم نفس الامری ثابت کریں. موضوع نتیجہ کے لیے حالت نفس الامری ثابت کرو، اور حالت نفس الامری کے لیے موضوع نتیجے کے لیے موضوع نتیجے کے لیے حالت نفس الامری ثابت کرو. موضوع نتیجے کیا ہے؟ العالم. اس کا نفس الامر میں حالت استقرار ہے یا تغیر ہے؟ تغیر. تو العالم متغیر. اور پھر اس حالت کے لیے حکم نفس الامری ثابت کرو جو متغیر ہے، اس کا حکم نفس الامر میں قدم ہے یا حدوث ہے؟ حدوث ہے. تو المتغیر حادث. اب نتیجہ دیتے ہیں العالم، یہ ہے اکتساب وہو ملاحظۃ المعقول، یہ ترتیب ہے امور معلومہ کو. امور معلومہ کون ہے؟ عالمون متغیرون متغیرون حادثون لتحصیل المجهول، واسطے تحصیل مجهول کی. مجهول کون؟ العالم حادث. ٹھیک ہے. وقد يقع فيه الخطا، اور کبھی اس نظر میں خطائی غلطی واقع. کیا واقع کی ہے؟ مثلا میں نے کہا العالم مستغن عن الخالق، وكل مستغن فهو قدیم فالعالم قدیم. نتیجہ غلط ہے. کیوں؟ نظر ترتیب غلط تھی کہ میں نے مستغن کہا. تو اب یہاں ایک قانون چاہیے جس سے صحیح نظر اور غلط نظر کا پتہ چلے. اس قانون کا نام منطق ہے.
جو تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے. فاحتیج الی قانون، ضرورت پڑ گئی ایک قانون کو، یعصم عنہ بالفکر، جو خطائی سے بچائے بالفکر، وہو المنطق شریف. ٹھیک ہے. وموضوعه، اس کا موضوع کون ہے؟ المعلوم التصوری. معلوم تصوری کون تھا؟ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفت. اس معلوم تصوری سے مجهول تصوری معلوم ہو گیا، وہ کون ہے؟ جنا. والتصدیقی، اور معلوم تصدیقی کون ہے؟ العالم اول متغیر حادثہ من ہے سوال یوصلو، کہ یہ پہنچاتا ہے الا مطلوب تصور یسمى معارفا، اس معلوم تصوری کو معارف کہتے ہیں، اور معلوم تصدیقی کو کیا کہتے ہیں؟ حجت. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منطقی بحث کرتا ہے معنی، لیکن معنی موقوف ہے الفاظ، تو الفاظ کی بھی بے صبر بحث کرتا ہے، اور الفاظ معانی پر دلالت کرتے ہیں، تو دلالت کی بھی بحث کرتے ہیں. تو دلالت کی ابتدا کتنے سے؟ لفظی، غیر لفظی. غیر لفظی کی 3 قسم تھے، وضعی، طبعی، عقلی. یہ تینوں متروک ہیں. لفظی کی 3 قسم ہے، طبعی، عقلی اور وضعی. طبعی و عقلی متروک ہے. ایک دلالت محفوظ ہے، دلالت لفظی وضعی. دلالت لفظی وضعی کی 3 قسم ہے، مطابقی، تضمنی، التزامی. اگر لفظ کل معنی موزوں پر ڈالتا تو وہ مطابقی، اگر لفظ معنی موزوں کی جز پر ڈالتا تضمنی، اگر لازم پر ڈالتا. یہ معنی اس قول کا دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقات، لفظ کی دلالت تمام اس معنی پر جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ دلالت مطابقی ہے. وعلی جزئہ، اور لفظ کی دلالت معنی موضوع کی جز پر یہ تضمنی ہے. وعلی خارج، اور خارج پر یہ التزامی ہے. تینوں کی مثال انسان ہے. انسان کی دلالت حیوان ناطق پر مطابقی ہے، فقط حیوان فقط ناطق پر تضمنی ہے، اور قابل علم پر التزامی. ولا بد فيه من اللزوم عقلا او عرفا، اور دلالت التزامی میں ضروری ہے اللزوم، کہ اس کا علاقہ ہو معنی موضوع کے ساتھ، یا علاقہ عقلی اعتبار سے ہو یا عرفی، یعنی عرفن میں معنی مدلول لازم و معنی مطابقی کے ساتھ، یا عقلن ہو. نار دلالت کرتی ہے حرارت پر، تو یہ حرارت جو ہے وہ لازم ہے عرفن بھی اور نار کے ساتھ، اور عقلن بھی. وَتَلْزِمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَا تَقْدِيرًا. اب سنو، انسان کی دلالت فقط حیوان فقط ناطق پر، یہ کون سی دلالت؟ تضمنی، اور قابل علم پر. اب جب انسان دلالت تضمنی کرے حیوان یا ناطق پر، یا دلالت التزامی کرے قابل علم پر، تو وہاں دلالت مطابقی ضرور کرے، کیونکہ دلالت مطابقی اصل ہے اور تضمنی التزامی فرع ہے، اور فرع اصل کے بغیر نہیں ہے. تو جو لفظ دلالت کرے گا معنی تضمنی پر، اس کے لیے معنی مطابقی ضرور ہوگا اور اس پر دلالت مطابقی ہوگی. جو لفظ دلالت کرے معنی التزامی پر، تو اس کے لیے معنی مطابقی ضرور ہوگا اور اس کے اوپر دلالت مطابقی ہوگی. بات سمجھ میں؟ تو تلزمہما، لازم تضمنی و التزامی کے ساتھ
المطابقت، کیونکہ دلالت کل موضوع پر اصل ہے اور جز پر فرع ہے، لازم پر بھی فرع ہے اور فرع اصل ہے بغیر موجود نہیں ہے، تو تضمنی و التزامی مطابقی کے بغیر موجود نہیں. یہ نئی بات ہے جو یہاں ہے اور وہاں ہے. ولو تقدیرا، ولو اگر معنی مطابقی فرضی ہو، اگر ٹھیک ہے، جس طرح لفظ اللہ، ذات اللہ پر اس کی دلالت مطابقی ہے، اور علم اور قدرت پر جو ہے دلالت التزامی ہے، دلالت التزامی ہے، اور معنی تضمنی نفس الامر میں نہیں ہے، کیونکہ موضوع له ذات ہے اور ذات بسیط ہے اور بسیط کے لیے جز نہیں ہے، تو اب وہاں فرق یہ معنی ہے. ولو تقدیرا، بات آئی؟ آگے پڑھو. ولا عکس، اور عکس نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے جہاں دلالت مطابقی ہو وہاں دلالت تضمنی اور التزامی. جیسے لفظ اللہ کی دلالت ذاتی باری تعالیٰ پر مطابقی ہے لیکن تضمنی نہیں ہے، کیونکہ تضمنی تو دلالت ہے جز موضوع پر اور ذاتی باری تعالیٰ کے لیے جز ہے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ والموضوع، آج یہ بات پھر آپ پڑھ چکے ہیں. لفظ موضوع جو ہے یا اس کا جز معنی پر دلالت کرے گا اس کو کہتے ہیں مرکب، یا جز لفظ جز معنی پر دلالت نہیں کرے گا اس کا نام ہے مفرد. مفرد کی مثال زی ایک جز ہے یا دوسرا جز ہے، دال تیسرا جز ہے، اور معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق. اب ذا حیوان پر دال نہیں ہے یا ناطق پر دال نہیں ہے تو جز لفظ دال جز معنی پر نہیں ہے تو زید کو مفرد کہیں گے، اور اگر جز لفظ جز معنی پر دال تھا تو اس کو مرکب کہیں گے. جس طرح غلام و زیدنا، تو ایک جز غلام ہے ایک جز زید ہے، غلام اپنی معنی پر دال ہے اور زید اپنی پر. والموضوع، لفظ موضوع ان قصد بجزئه، اگر قصد کیا جا سکے جز لفظ سے دلالت على جزء المعنى فمرکبا، ٹھیک ہے. وإلا فمفرد، وإلا آئندہ لکیر میں، وإلا اگر جز لفظ دال جز معنی پر نہیں تھا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اب یہ مرکب کے اقسام ہے، اما تام او اما ناقص. مرکب کی کتنے اقسام ہو گئے؟ دو، مرکب تام اور مرکب تام کی پھر دو قسم ہے. خبر اگر احتمال صدق و کذب کا تھا، انشاء اگر محتمل صدق و کذب کا نہیں تھا. ناقص تقیدی او غیرہ، یا تقیدی ہوگا یا غیر تقیدی. تقیدی وہ ہے کہ جز ثانی قید و جز اول کے لیے. غلام مطلق ہے، جب زید کی طرف اضافت ہو جائے زید کا غلام تو یہ مقید بنا کہ زید کا ہے اور عمر کا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مرکب تقیدی یا غیر تقیدی. جیسے فی الدار، تو فی ایک جز ہے، دار دوسرا جز ہے، اور دار فی کے لیے قید نہیں ہے کیونکہ دار بھی ظرف ہے فی بھی ظرف ہے اور ظرف کے لیے قید نہیں ہے. بات آئی؟ وإلا اگر جز لفظ دال جز معنی پر نہیں تھا فمفرد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب مفرد کی تین قسم، کلمہ، ادات اور فعل. کلمہ، ادات اور فعل. کیونکہ مفرد کی ایت یا زمانے کا محتاج ہوگا تو وہ فعل، یا محتاج نہیں ہوگا. اگر محتاج نہ ہو تو یا مستقل ہوگا تو وہ کلمہ، نحات اس کو اسم کہتے ہیں. اگر محتاج ہو اس کا نام ادات، نحات اس کو حرف کہتے ہیں. وہو ان استقل، مفرد اگر مستقل ہو اور دلالت کرے
اپنی صورت کی وجہ سے ایک زمانے پر ازمینہ ثلاثہ میں سے، تو وہ کلمہ ہے اصطلاح مناطق میں، فعل اصطلاح مفاد میں، وہ بدونها اور بغیر دلالت کے علی احد الازمنۃ الثلاثہ اسم اسم ہے، وإلا اور اگر مستقل نہ ہو ان استقل پر عطف ہے نفع ادات. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک یہ ساری باتیں حصہ گوجی میں. اب نئی بات، مفرد جو ہے نا، مفرد یا اس کا مفہوم صادق للکثیرین ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر نہیں تھا اس کا نام جزئی ہے. جیسے زید مفرد ہے اور اس کا مفہوم صادق للکثیرین نہیں ہے، حیوان ناطق معاذت تشخص، اس کو کیا کہیں گے؟ جزئی. اور اگر اس کا مفہوم صادق للکثیرین تھا تو وہ، اب اس کی دو قسم ہے. اس کا صدق کثیرین پر یا یکساں ہوگا، اس کو کہتے کلی متواتی، اور یا بعض پر اعلیٰ ہوگا بعض پر ادنا ہوگا، اس کو کہتے کلی مشکک. کلی متواتی کی مثال انسان ہے. انسان مفرد بھی ہے، جزء لفظ دار جزء معنی پر نہیں ہے، اور کلی بھی ہے صادق للکثیرین، اور متواتی ہے کیونکہ انسان کا صدق امیر غریب ابیض احمر اسود پر یکساں ہے. اس کو کہتے ہیں کلی متواتی. اور اگر فرق تھا اس کو کہتے ہیں کلی مشکک. جیسے ابیضو، تو ابیضو مفرد ہے کیونکہ جزء لفظ دال نہیں ہے، جزئی معنی پر، اور کلی ہے کیونکہ صادق للکثیرین اس کو مثال ہے. ٹھیک ہے، لیکن علی سبیل تشکیک یہاں بیاض زیادہ ہے، یہاں بیاض کم. بات سمجھ میں آ. وَإِذَنْ إِنْ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ اگر مفرد کا معنی ایک تھا اور ساتھ مشخص کا باعتبار وضع کی، اس کو علم اور جزئی کہتے ہیں. وَبِدُونِهِ اور اگر مشخص نہیں تھا تو متواتن ان تساوت افرادہ، وہ کلی متواتی ہے اگر افراد اس میں مساوی تھے، جیسے انسان. وَمُشَكِّكٌ إِن تفاوت اور مشکک ہے اگر ان میں فرق تھا. بِأَوَّلِيَّةٍ بعض افراد پر اول ثابت ہے بعض پر آخر. وَأَوْلَوِيَّةٍ بعض پر اولا ہے بعض پر ادنا ہے. یہ تو مفرد واحد المعنی کی تین قسم ہو گئے: جزئی، کلی متواتی اور کلی مشکک. اور اگر مفرد کثیر المعنی ہو، مفرد تو یا ہر معنی کے لیے وضع ہوگا، وضع علی حدہ کے ساتھ، یا ہر معنی کے لیے وضع نہیں ہوگا، وضع ایک کے لیے ہوگا. اگر ہر معنی کے لیے وضع تھا اس کا نام مشترک ہے. اور اگر وضع ایک کے لیے تھا اور باقی میں بلا وضع استعمال تھا، بلا وضع استعمال تھا، یا مزنلہ اول متروک ہوگا یا مستعمل ہوگا. اگر متروک تھا اس کا نام ہے منقول، اور اگر متروک نہیں تھا اس کا نام ہے مؤول. وَإِن كَثُرَ اور اگر مفرد کا معنی زیادہ ہو، فَإِنْ وُسِعَ لِكُلٍّ ابتداءً اگر ہر ایک معنی کے لیے مستقل وضع تھا تو وہ مشترک. جیسے عین وضع ہے آنکھ کے لیے بھی، عین وضع ہے چشمہ کے لیے، عین وضع ہے جاسوس کے لیے، تو معنی متعدد ہے، اوضاع بھی متعدد ہے. وَإِلَّا اور اگر ہر ایک کے لیے وضع نہیں تھا، ایک کے لیے وضع تھا اور باقی میں بلا وضع استعمال تھا، تو اگر مشہور تھا ثانی میں اور متروک تھا اول میں، فَمَنْخُولٌ اس منقول کے اقسام ہے. ناقل اگر شریعت ہے تو وہ منقول شرعی ہے، اگر اصطلاح ہے تو وہ منقول اصطلاحی ہے، اگر عرف ہے تو وہ منقول عرفی ہے. اس لیے کہتے ہیں
ينسب إلى الناقلة وإلا، اور اگر دونوں میں استعمال تھا، معنی اول میں بھی اور معنی غیر موصولوں میں، تو جب معنی موصولوں میں استعمال ہو اس کا نام حقیقت ہے، اور غیر موصولوں میں تو اس کا نام مجاز ہے. ٹھیک ہے. المفہوم